السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیقی کے آلات کے بارے میں بعض علماء کی طرف سے جو اجازت نظر آتی ہے، اور تاریخ میں بھی آپ کو ایسی شخصیات ملتی ہیں جو جلیل القدر ہے، علم اور عمل اور تقوی کے حساب سے امام مانے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے بھی کچھ گنجائش جو دی ہے وہ سب شرائط کے ساتھ ہے۔ اس میں مطلب سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ غافل کرنے والا موسیقی کا آلہ نہ ہو۔ جو چیز پڑھی جا رہی ہے، جو چیز اس پر گائی جا رہی ہے، وہ عمومی طور پر یہ صوفیہ کے ہاں اور علماء کے ہاں اللہ کی یاد پیدا کرنے کے لیے، اور اس شاعری میں عموماً یا کسی بہادری کے قصے وغیرہ اور کسی مثبت سوچ کو پیدا کرنے کا کوئی سلسلہ، تو وہ ایک بالکل الگ چیز تھی جس کی شرائط میں یہ اہم ترین شرط تھی کہ کوئی چیز اس میں خلاف شرع نہ ہو، یعنی وہ کوئی بالغ عورت پڑھ کے مردوں کو نہ سنا رہی ہو، وائس ورثہ۔ خود مردوں کا پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ حدی خوانی کی جاتی تھی، اور حدی خوانی خاص انداز سے اشعار کا پڑھنا لے کے ساتھ، جس سے اونٹوں کا پورا کارواں ایک مہمیز لیتا تھا اور سب تیز سے چلنے لگتے تھے۔ جہاں اونٹ ہلکے ہوتے، تھک جاتے، کمزوری دکھاتے، سستی دکھاتے، تو پھر خاص لے کے ساتھ وہ حدی خوانی کرتے تھے، اونٹ بان۔ اس طریقے سے سفر آسانی سے ان کا گزر جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین تھیں، صحابیات تھیں، پورا وہ کاروان چلا جا رہا تھا جو اپنے حجروں، اپنے ہودج کے اندر، اپنے پالکیوں میں تھیں۔ اس حدی خوانی کرنے والی کی آواز میں ایک بہت زبردست جوش جذبہ بھی تھا، اور اشعار بھی بڑے قیمتی تھے، اس لحاظ سے کہ اس میں کچھ پہلو ابھار کے تھے، اکسانے کے تھے، مثبت طور پہ ہی صحیح، لیکن آواز کی اپنی ایک خاص جو تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز کو ذرا سا ہلکا کرو، کہ ہمارے ساتھ مسافروں میں شیشے کے برتن بھی ہیں۔ اس طرح کے آپ نے مفہوم کو ادا فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری آواز میں جو ایک لے اور ایک سر کا انداز ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کچھ جذبات ابھرے، تو ایسا نہ کرو، ذرا اپنی آواز کو ہلکا کر دو۔ تو اب یہ ایک بالکل سیدھی سادی لے سے کچھ پڑھنے کی بات تھی بغیر موسیقی کے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایسی صورت میں کسی چیز کو روکا جا رہا ہو، حدی خوانی کو منع کیا جا رہا ہو، تو آلات موسیقی جس سے کسی بھی قسم کا جذباتی ہیجان پیدا ہو سکتا ہو، خیالات میں ہلکا سا بھی ارتعاش ہوتا ہو، تو ایسی موسیقی کو جائز قرار دینے کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسا عرض کیا کہ مقصود اس سے اللہ کی یاد کا پیدا کرنا ہو، یا کسی خاص مثبت جذبے کے لیے ابھار ہو، جہادی ترانے ہیں، کسی جوش کو پیدا کرنے کے لیے کچھ رجز پڑی جا رہی ہے، وہ ایک الگ بالکل مسئلہ ہے۔ پھر اس میں بھی عموماً یہ بڑا جو دف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس میں جھنکار وغیرہ نہیں ہوتی، اس کو ایسے بجایا جاتا ہے، ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے، تو اس سے ایک آواز اونچی کرنا یا آواز کی ایک لے کو برقرار رکھنا آسان ہوتا ہے۔ ڈھول کی طرح اس میں کوئی ایسا ایکو نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالی آواز کو ایک خاص ردم میں مینٹین کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اس کی گنجائش چھوٹی بچیوں کے لیے بھی اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے ہو سکتی ہے، اور بعض روایتوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے کہ عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت رہ نہیں گئی۔ اب بجانے والے، بجانے والیاں
اجتماعی طور پر مرد اور عورت کے اختلاط کے ساتھ، پھر اشعار میں بھی ہر قسم کی باتیں اور صحیح غلط جو بھی ہیں عقائد کے لحاظ سے وہ تو الگ بات ہے، لیکن شرعن بھی اور اس کے علاوہ ہیجان خیزی کے، پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اور آلات بہت سارے استعمال ہونے لگے جن کی گنجائشیں کھینچ تان کے نکالی گئی ہیں، اور احادیث کے پھر ذوف کو بنیاد بنا کر گنجائش نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اس پر عمومی رائے علماء کی یہی رہی ہے کہ اگر ان شرائط کے بغیر ہے تو بالکل ناجائز ہے۔ تو آج کا کون سا ایسا موسیقی کا کلپ ہے، کوئی ریکارڈنگ ہے جو آپ نے دیکھی سنی ہو کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی منفی خیالات کسی میں بھی پیدا نہیں ہوں گے؟ یعنی ہم عمر کے حصے میں کہ شاید مسائل پیدا نہ ہو، لیکن جوانوں میں پھر یہ کہ خالی شہوانی جذبات کا ہونا ضروری نہیں ہے، غافل ہو جانا اس کے اندر، یعنی اس کو لہو و لعب کہا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ کبھی کھڑے ہو کے پھر جھومنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا وہ اس کے اندر دیوانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کانسرٹس ہوتے ہیں اس میں کہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے ان کاموں میں اگر لگے رہے ان کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے یہاں کراچی میں تو اس کا رجحان کم ہے، لیکن پنجاب میں جہاں شادیوں میں یہ کام بہت ہوتا ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں ڈھول بجانے والے، اور لوگ بہت سارے جو ڈانس کرتے رہتے، ہلتے جلتے رہتے اس موسیقی پہ، شادی ہی کے بیاہ کے وہ گانے ہوں جو بھی ہو، بھنگڑے ہیں جو بھی ساری چیزیں، اس میں اس طور پر لوگ لگے رہتے ہیں کہ ایک دو پانچ 10 منٹ کا ایک گانا ترانہ نہیں ہے یہ، جب گھنٹوں اس میں ملوث، اور اس میں کسی کو حال آ رہا ہے، کوئی بدحال ہو رہا ہے، کوئی بے حال ہو رہا ہے، ہر قسم کی کیفیتیں چل رہی ہیں۔ خوشی کے موقع پر جس جواز کو وہ یعنی اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ سب شریعت کے پورے منشا کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ غفلت کی تو ہر چیز مردود ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس غفلت سے ہی بچانے کے لیے اللہ کا ذکر صبح شام، اذکر اللہ ذکرا کثیرا بتایا جاتا ہے، یعنی واحد عمل ہے جس کو کثرت سے کرنے کو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں ان سے کیسے کسی بھی درجے میں آدمی تمسک کر سکتا ہے، ایسی چیزوں سے کیسے انسان متعلق ہو سکتا ہے کہ جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوں، جبکہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو اس لیے وہ دین کے پورے یعنی موضوع، دین کے پورے مقصود، اس کی پوری فکر کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں۔ لہو و لعب کی جو اصطلاح ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو۔ تو موسیقی میں لگ کے آپ غور کیجئے، موسیقی کے لوگ نعتیں سنتے ہیں، ترانے سنتے ہیں، تو گھنٹوں اس میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو اس کے بعد سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کی، اور میوزک کے ساتھ تو حال یہ ہے کہ وہ بچہ جو ابھی 8 مہینے 10 مہینے کا بھی اس نے نیا نیا کھڑا ہونا شروع کیا ہے، میوزک لگا دیجئے وہ بھی ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیسی خطرناک صورتحال ہے کہ غفلت کا پورا سامان مہیا ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے یعنی اگر فقہی اعتبار سے اصولی طور پر کوئی کھینچ تان کی گنجائش نکالتا بھی ہو، تو خاص طور سے فی زماننا، اور اس کے مفاسد اور اس کی گڑبڑیں ایسی ہیں کہ جس کی کسی صورت گنجائش نہیں دی جا سکتی، بلکہ جو وقت بڑھ رہا ہے وہ لوگوں کا انہماک اس میں بہت شدت سے بڑھ گیا ہے، ہر چیز میں اب وہ شامل ہونے لگی ہے۔ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ویسے ہی ویسے اس بات کا احساس اور بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی شدت سے نکیر کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، جس کے مفاسد ایسے ہی ہیں۔ اور قیامت کے قریب جو اس کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، علامات بتائی گئی ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ آلات موسیقی کی کثرت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے مزاج کو سمجھنے والا بنائے۔